تشریح الاعضاء کر دو، اس طرح کی نہیں، سائنس کی بحث نہیں ہے کہ دل ہے یہ دماغ. اب بھی پوری دنیا میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ دماغ سے، اس وقت بھی میرا دل یہ بات نہیں مانتا، میرا دل ایسے نفرت کرتا. تو یہ لٹریچر کی زبان جو ہے ادب کی، اس میں مرکز جو ہے جذبات کا، جہاں محبت اور بوجھ پیدا، وہ یہاں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. بس آپ اس کو مرکز جذبات سمجھ لیں، وہ ہے قلب اور لٹریچر میں پوری دنیا میں، صرف قرآن میں نہیں. اس لیے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی اس سرچشمے کو صاف رکھو، وہاں گندے خیالات نہ پیدا کرو، خواہ وہ یہاں ہے خواہ یہاں ہے یا کسی اور جگہ، اس کو نہیں. قلب آپ مرکز جذبات، یہ اس کی تحریک کریں، کہاں بھی ہو ثابت، ہمیں نہیں اس سے کوئی. جی آپ سر اگر انسان ہے اس کے والدین حیات ہیں، لیکن سر وہ جہاد کا بہت زیادہ جذبہ رکھتا ہے اور وقت کا تازہ بھی ہے، لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے سے جانے کی، تو اس کے لیے سر کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں میرے عزیز ایسی ہیں جہاں انسان جہاد کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا، اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا ہے، ہر مرد عورت غلام اور آزاد پر فرض ہو جاتا ہے. ایک تو کہ حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کر کہ ہم ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف جو منظم فوج ہے وہ نہیں، سب لوگ نکلیں. نفیر عام اس کو کہتے ہیں، عام اعلان ہو جائے. اب ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہو. اور دوسری صورت ہوتی ہے ہجوم العدو علی الارض، کہ دشمن مسلمانوں کسی ملک میں گھس جائے. اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں، مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو اس ظالم کے قبضہ سے چھڑائے. اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے. اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ تو اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا، پہلے ہی وہاں بیٹھے. تو یہ دارالاسلام جو مسلمانوں کے مالک، آپ یقین جانیں وہ حکمران جو جی چاہے کرتے پھرے بھگتیں گے، ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کے یہ علاقے، چھوٹی نہیں ان کی شان. ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا ہے جیسے ہم نے مکہ معظمہ برباد کر دیا. اس لیے اسلام کہتا ہے جب دشمن تمہارے ملک میں گھس گیا، اب بغیر تو بیٹھے ہوئے، تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کا تسلط وہاں سے ختم کریں. مگر کیا کریں، اب جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہتھیار تو مہیا کرو. پہلی ضرورت عقلی بھی ہے، دین بھی کہتا ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے لوگ. اب جیسے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب فاضل پرزے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بے ایمان، اگر وہ روک دیں اسپیئر پارٹس کس سے جہاد کرنا؟ پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تم مسلمان ایسی فیکٹریاں قائم کرتے، ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس ایسا. اور پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی میرے عزیز ہونا چاہیے نا. کہ جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں طالبان بنے، وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ ہم سنی ہیں کٹر. ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں، وہ بھی میرے بزرگ یہاں کئی سارے قتل ہو گئے. یہی دماغوں میں سیٹتے رہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے تم سنی. جب ایسی حالت رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے، دوسرے وہ حملہ کر دیتے. اب ہلاکو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کرو، نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے، ساری اسٹیٹ ہی برباد کی. تو یہ دو جو ضرورتیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسلحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کفیل بنے، تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں سہنی پڑے. اور ساتھ آپس میں متحد، کسی قسم کا اختلاف جو علامہ اقبال نے اس بارے میں کہا، مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدد بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو کفر ہوگا. مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو، کیوں توڑتے؟ ہاں مگر کیا کریں بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب، میں لوگوں کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، زبانی کہیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھے. دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کھسک جاتے، پوچھا جاتا کیوں نہیں؟ بھائی نہیں وہ تو کافر ہیں مشرک ہیں، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں دیوبندی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں بریلی. تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں؟ پہلے تو آپس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یلغار کریں تو اللہ کی مرضی ہے. جی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا، کفایہ نہیں رہتا ہے. جی اسی سوال کہ آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے جہاد کی وہ پوری نہیں ہوگی، لہٰذا انڈیویجول جو ہیں انفرادی طور پر گھس جائیں اور یہ جہاد ہر آدمی پر فرض اور جہاد کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ بے گناہ کو نہ مارو، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہ کہو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، درختوں کو نہ جاڑو، چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب جو جس جہاد کی آپ تائید کر رہے ہیں انڈیویجولز کی، وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی نیک کی اور بات کی، بے قصور کی اور قصوروار کی، تو کس طریقے سے جسٹیفائی اس کو کیا جائے گا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، میں نے جو اصولی بات کی کہ مگر یہ آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جب سارے راستے بند کر دیے جائیں، مظلوموں کے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہ چھوڑا جائے، وہ حالت ہو جائے جب سادی کہتے ہیں کہ جب بلی قابو آ جاتی ہے اور دیکھتی کہ اب تو میرے نکلتا ہے کوئی راستہ نہیں، نہ بینی کہ چوں غربا آج شود برار بچنگال چشمے پر، تو دیکھتا نہیں کہ جب وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے پھر وہ پنجہ مار کرنا چیتے کی آنکھ بھی نکالیں، وہ کہتی مرنا تو ہے ہی پھر۔ اس لیے ان ظالموں نے جو کر لیا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں اس سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے ہو جائے۔ باقی مسئلے کی حد تک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ وہ دور تھا جب یہ چھانٹی ہو سکتی تھی کہ لڑنے والے صرف میدان میں جاتے تھے، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، اس وقت اگر کوئی ایسا فساد کرتا تو باقی وہ خبیث ہی تھا، کیوں اجارتا پھرتا ہے، مگر اب وہ حالت نہیں، اب حالت یہ ہے کہ سارے ملے جلتے ہوتے ہیں، اور اسی لیے علماء اسلام کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں رہے۔ پہلے بھی مسئلہ پیش آیا تھا کہ اگر کسی جگہ کسی قلعے میں مسلمان مرد عورتیں بچے کافروں کے پاس قید ہیں، اب جب مسلمان محاصرہ کریں تو وہ بجائے خود سامنے آنے کے ان کو آگے کر دیں کہ تیر مسلمانوں کے آئیں تو انہیں لگے، تو وہاں سے علماء سے پوچھا کہ کیا کریں، کافر عورتوں بچوں کی بات نہیں، مسلمان، انہوں نے کہا دلا دریغ مار، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی جانیں ظاہر ہی جائے، انہیں اللہ شہادت دے گا بچوں کو، مگر مسلمانوں کو برباد نہ کراؤ، تم بچے عورتیں دیکھتے رہو خود مارے جاؤ۔ اس لیے دین بیوقوفوں کا دین نہیں ہے، حکمت بھرا، کوئی چارہ نہ چلے تو پھر ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جس طریقہ سے بھی انہیں ضد کیا جائے، ضد کرنا تاکہ یہ، اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اس کے برکات نظر آنے شروع، کچھ کہتے ہیں فوج لے جائیں، کچھ کہتے ہیں نکال لیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہاں بھی اب عوام کی نیند نہیں سو سکتے، ہر وقت خطرہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے، تو یہ حالت انہوں نے ڈاکٹر صاحب خود پیدا کی۔ یہ ظلم نہ اس حد تک کرتے تو مسلمان ویشی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہی عیسائی تھے، انہوں نے جب قبضہ کیا یہاں بیت المقدس پر، وہ خود لین پور لکھتا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوبتے گئے، مسجد اقصی پر مسلمانوں کا خون، مگر جب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو پناہ دی اور اجازت دی کہ حاکم میں رہوں گا مگر عیسائی بلا جھجک آیا کریں، یورپ سے زیارت کریں مسجد اقصی۔ مسلمان اور ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر جب انتہا ہو جائے کوئی راستہ نہ رہے تو پھر تانگ آمد بدانگ آمد کیا کیا۔ اب وہاں فرق کرتے رہیں کہ برے جو ان کو چھانٹے، کہاں سے چھانٹیں گے، سب تو لوگ ملے جلے کر، جو بچے غریب عورتیں مر گئے نا ان کے کافروں کی، آپ بے فکر ہے اللہ ان کو کمپنسیشن دے گا، وہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا نرم سزا ہوگی، اور چھوٹے بچے تو جنت میں لے جائے گا کافروں کی، اللہ وہاں ان کو معاوضہ مل جائے، مگر یہاں بے بسی ہے، کیا کریں، الگ کہاں کرتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں بھائی۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اپنے نام میرے نام سے رکھو، اس حدیث کی صحت پہ بات کروں۔ ٹھیک، بالکل میرے عزیز آپ نے ٹھیک پوچھا، بلکہ ایک پورا رسالہ ہی ہمارے شہر کے مفتی صاحب نے لکھا، ان کے بچے ہی بڑے بڑے عالم، مگر غضب کی بات ہے کہ لوگ دین کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ آپ حیران ہی ہوں گے کہ فلاں مسئلیں ساری اپنی، مگر بڑے بڑے علماء جو ہیں نا یہ نہیں سوچتے کہ دین کے بارے میں جب آپ بیان کر رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، رسول اللہ کے وارث، جو بات کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اگر آپ یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح، تو آپ کو حق کس نے دیا، خطیب بن گئے، اور اگر آپ نے یہ چھانٹی کر لی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں یہ گناہ اپنی گردن پر لے رہے ہیں کہ ایک غیر ثابت چیز کو بیان کریں۔ تو یہ بہت حدیثیں ہیں جن کو ہم موضوعات کہتے ہیں، وکھرا الگ شعبہ ہے حدیث میں، گھڑی ہوئی بے شمار الفابیٹیکلی بنی ہوئی ہیں، مضمون کے لحاظ سے بھی کتابیں بنی ہیں، بہت سے ہمارے علماء نے یہی کام کیا، اتنی جال سازی ہوئی ہے کہ یہ سکہ رائج الوقت ہے، رسول اللہ کا نام لے امت سر چکا دیتی ہے، بھی ایسی بات، بہت فائدہ اٹھایا، بڑے جعلی سکے لوگوں نے چلائے ہیں جس سے گروہ بنے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ چھانٹی ہوتی آئی شروع سے، لوگوں نے بالکل محنت کی ہے۔ اب یہ حضرات جو ہے نا علماء، ان کی یہ خامی ہے بالکل بڑے بڑوں کی، بے شک وہ کتنے جبے پہنے انہیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح اور ضعیف حدیث کا تمیز تو کرے،
اور اگر کر لیے تو کیوں بیان کریں؟ یہ جتنی ہے نا، اور اس رسالے میں بہت لکھی ہیں کہ اگر ایک بیٹے کا نام بھی آدمی محمد رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، سارا خاندان بخشا جائے۔ یہاں تک بھی لکھا کہ ایک حدیث نقل کی حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز دے گا محمد، بلائے گا مجھے، مگر سب محمد کھڑے ہو جائیں گے جن کے نام ہے، تو اللہ کہے گا بلایا تو میں نے اپنے حبیب کو تھا، مگر چونکہ تم کھڑے ہو گئے سب کو بخش۔ اب لوگ نعرے لگاتے ہیں سبحان اللہ نعرہ سال، بھائی سارا جھوٹ ہے، کب حضور نے کہا؟ بالکل من گھڑت بات نہیں۔ تو یہ بھی حدیث انہیں میں سے ایک بھی نہیں ان میں سے صحیح، نام میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے نام جب بچے کا رکھا جائے، انبیاء کے نام پر رکھا جائے، حضور کے نام پر رکھا جائے، اللہ کا بندہ کہہ کر، وہ اچھی باتیں، مگر یہ جو ہے نا ثواب وغیرہ یاد آئے کوئی نہیں، بالکل جائے وہ رسالہ ہی مل جائے نا، تو اسی پر لکھ دیا انہوں نے کہ اس نام کی فضیلت رکھنے کی نہیں ثابت بھائی یہ بات۔ جی جی قرآن مجید اگر یہاں ہوتا نا، حافظ صاحب موجود ہیں اور بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں آپ نکال کر دیکھیں، یہاں جہاں کعبہ قوسین کا ذکر ہے نا، یہ زمین کی بات ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کرتے ہی نہیں، قرآن نہیں نکال کر دیکھتے، یہ عبارت آئی کہاں؟ یہ نہ آسمانوں کی بات ہے، زمین کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول نے ایک کو دیکھا کہ وہ آسمان کے کنارے پر، پھر وہ نیچے اترا اور زیادہ قریب آ گیا، حتیٰ ہو گیا کعبہ قوسین اعودا۔ اب قوسین بھی زیادہ ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ، کمان کا، وہ بھی ٹھیک ہے قوس، مگر نہیں صحیح یہاں وہ ترجمہ ہاتھ، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ یہاں قوس کسی کی چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے پیمائش کی جائے، اسی سے آپ نے یہ مقیاس الاراد تھرمامیٹر وغیرہ بنائے، مقیاس ماپنے کا، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ سے پیمائش ہوتی، دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے وہی کی، یہ زمین کی بات۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جب حضرت عائشہ نے فرمایا کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا جو آسمان کے کنارے پر تھا پھر اترا؟ فرمایا انما ہو جبریل، یہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے۔ ایک بار اس وقت نظر آیا صحیح شکل میں 600 پر تھا، مشرق سے مغرب تک ڈھانکا ہوا تھا۔ دوسرا پھر فرمایا آگے بڑھ ولا قدرا نظرۃ اخری، دوسری بار آپ نے اس کو دیکھا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، وہاں دوسری مرتبہ اصل شکل، پوری زندگی میں اصل جو شکل ہے ملک کی 2 مرتبہ وہ نظر آیا، ایک زمین پر ایک وہاں سے ذرا۔ یہ قرآن مجید آپ دیکھ لیں، یہ کعبہ قوسین جو ہے نا آسمان کے کنارے پر، وہاں سے نیچے آیا بالکل قریب آ گیا، یہ بات جبریل علیہ السلام کی ہے اور زمین کی ہے۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کر رہا، عبارت نکال کر دیکھنا کہ وہاں کس موقع کا دوسرا آسمانوں کا سدرۃ المنتہی پر بھی دوبارہ آپ نے اس کو پھر دیکھا۔ جی لیکن اس میں آپ ایک چیز چھوڑ گئے ہیں کہ پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی، اگر اس چیز کو دیکھیں تو وحی تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنے بندے کی، بندے صرف اللہ کے ہیں، نہ کہ جبریل کے بندے نہیں، جبریل علیہ السلام جو وہی کرتا نا، اوحا الی عبدی ما اوحا۔ ڈاکٹر اس میں عظمت کیا تھی اس چیز کو بیان کرنے کی کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا